جس وقت اس کائنات میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 30 عام الفیل 11 رجب کو مولا علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھ کر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اس دعا کے بعد دیوار کعبہ میں شگاف ہو گیا اور شگاف سے بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ زور زور سے چلانے لگے کہ دیکھو ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی اور کعبے کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالو۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ابو طالب کی زوجہ جو کہ حاملہ تھی دیوار سے کعبے کے اندر داخل ہو گئی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے اور خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ پورا مکہ اور عرب حیرت میں تھا، لیکن اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ گواہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر کبھی بھی لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم جمع نہیں۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ دیوار کعبہ پھر سے ہلنے لگی اور اس میں شگاف ہونا شروع ہو گیا۔ سب لوگ حیرت میں تھے کہ اتنے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اے محمد جاؤ اور دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نورانی بچے کے نور سے خانہ کعبہ منور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد غمزدہ ہیں، تو آپ نے فرمایا اے میری ماں آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی کہ دیکھو اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جب سے اس بچے کا ظہور کیا تب سے ابھی تک یہ نہ تو رویا ہے اور نہ ہی اس نے دودھ پیا ہے۔ رسول اللہ نے جیسے ہی اس بچے کو اپنی گود میں لیا ویسے ہی اس بچے نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مولا علی علیہ السلام کے منہ میں دی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کو چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ اپنی گود میں مولا علی علیہ السلام کو لے کر باہر آئے تو سارا عرب اس بچے کے نور کو دیکھ کر جھومنے لگا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ اس بچے کا نام کیا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا اے لوگوں، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اس کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اور اللہ کی یہ مرضی ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ سلام ہو مولا کائنات پر، سلام ہو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام اہل ایمان مولا کائنات کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔